بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اچھا جی، اکثر دوست جو ہیں نا وہ جو نئے خاص طور پہ بکری رکھنے والے ہیں، شہروں میں رہنے والے، تو ان کو یہ چھوٹے موٹے یہ جو سمبلز ہوتے ہیں جانوروں کے، جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جانور اصل میں کس کیفیت سے گزر رہا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہوتا، جس میں ایک ہے بکری کے ہیٹ پہ آنا۔ تو اکثر یہ سوال ہوتا ہے ان کا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ بکری ہیٹ پہ ہے؟ تو میں تو اکثر انہیں کہتا ہوں کہ جانور خود بتا دیتا ہے، جب آپ اسے اچھی خوراک دے رہے ہو اور آپ کا میل ہے وہاں، تو کیونکہ میل ہم نے سیپریٹ رکھا ہوتا ہے، تو سب سے جو مین نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پٹ خود بخود میل کی طرف راغب ہوتی ہے، اور وہ آ کے جہاں بھی باڑ وغیرہ کے اندر آپ کا میل ہوگا تو وہ اس کے آگے ساتھ لگ کے کھڑی ہوگی۔ اور دوسری اس کی یہ ہوتی ہے نشانی کہ یہ مسلسل دم کو اس طرح سے ہلا رہی ہوتی ہے، اور پیچھے سے ہلکا ہلکا سا ایسے لیکوڈ سا بھی آتا ہے، ٹرانسپیرنٹ سا مواد آتا ہے، تو چکنا سا ٹرانسپیرنٹ سا مواد آئے گا۔ پنجابی میں عام طور سے کہتے ہیں بکری تاراں کر رہی ہے۔ تو یہ نشانیاں جی بیسیکلی، تو جو لوگ شروع سے رکھ رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی یہ زیادہ انفارمیٹیو چیز نہیں ہے، لیکن جو خاص طور پہ نئے فارمر ہیں، جو نئے دوست ویسے بھی ڈومیسٹک لیول پہ بھی رکھ رہے ہیں چاہے وہ فارمر نہیں ہیں، تو ان کو یہ چیزیں سمجھنے میں بہرحال مسئلہ آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ دوسری پٹھیں جو ہیں وہ بالکل بھی بکرا بول رہا ہے یا اسمیل کر رہا ہے جو بھی، تو وہ بالکل بھی انٹرسٹ نہیں دے رہی، لیکن جو پٹ ہیٹ پہ ہے وہ آ کے بار بار اس کے ساتھ کھڑی بھی ہو رہی ہے، اور جانور جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنی کوشش بھی کر رہا ہے اور بے چین بھی ہو رہا ہے۔ تو کیونکہ ایک تو یہ سیزن نہیں ہے، چلیں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جو سیزن ہے نا، اکثر لوگ ہم کیا کرتے ہیں کہ سیزن نہیں ہوتا اور ہم جانور کو کراس کروا دیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بچے آتے ہیں وہ ایسے موسم میں آتے ہیں جو بہت زیادہ سخت موسم ہوتا ہے، یہاں تو وہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یا بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو اس موسم میں جانور کے جو بچے ہیں اس کے بچنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو بہرحال اس بات پہ بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ جب کراسنگ لیں تو اس کے 5 ماہ بعد جب اس نے بچے ڈیلیور کرنے ہیں تو اس وقت موسم جو ہے وہ بہت مناسب ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو بیسٹ کراسنگ کا موسم آتا ہے وہ آتا ہے اس میں اپریل۔ اگر آپ سال کے شروع میں دیکھیں تو جو اپریل ہے، مارچ اپریل، تو یہ بہترین 2 مہینے ہیں، اس میں آپ کراسنگ لیں۔ جو آپ کے پاس بچے آئیں گے وہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ مارچ کے اینڈ میں کراس لیتے ہیں تو اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر میں آپ کے پاس بچے آئیں گے، تو ستمبر میں تقریباً جو موسم کی شدت ہے گرمی کی وہ کم ہو چکی ہوتی ہے، اور آگے آپ کو ستمبر، اکتوبر 2 ماہ ایسے مل جاتے ہیں کہ جو درمیانہ موسم ہوتا ہے، اور نومبر میں بھی ہمارے علاقوں میں تو نومبر میں بھی درمیانہ موسم ہوتا ہے، تو وہ 2-3 ماہ جو زیادہ جس میں جانور کی مورٹیلٹی ہوتی ہے، چھوٹے بچے میں نمونیا آنے کا خطرہ ہوتا ہے یا گرمی کی وجہ سے بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس سے وہ جانور جو ہے وہ کافی حد تک بچ جاتا ہے۔ بلکہ یوں کہیں کہ جو لوگ اس پلان کے تحت بچے لیتے ہیں ان کی مورٹیلٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اگر ان کا باقی اور کوئی ایشو نہیں ہے تو۔ اسی طرح سے اگر ہم کراسنگ لیتے ہیں ستمبر اور اکتوبر میں، تو اس کے جو بچے آئیں گے وہ ہمارے پاس آئیں گے مارچ اپریل میں، تو مارچ اپریل میں بھی موسم جو ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ستمبر میں لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، تو فروری گزر جائے گا، یعنی کہ فروری کے بعد مارچ کے شروع میں بچے آئیں گے آپ کے پاس۔ تو یہ آپ نے اپنے موسم کے مطابق، اپنے علاقے کے موسم کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں اس مہینے میں موسم کی کیا شدت ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہمارا ایریا ہے تو یہاں گرمی کا جو دورانیہ وہ زیادہ ہوتا ہے، سردی کا ذرا کم ہوتا ہے، اور یہ موسم میں کراسنگ لینے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو یہ 2 ہی سیزن ہیں جس میں آپ کو کراسنگ لینی ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں، موسٹلی علاقوں میں یہی طریقہ کار ہے، اور کیونکہ ہمارے 4 سیزن ہیں اور ہمیں اس چیز کا کافی فائدہ ہوتا ہے اگر ہم اسے طریقے سے استعمال کریں۔ تو باقی اکثر اب بھائی یہ بھی سوچیں گے کہ یہ کراس ابھی سیزن کے حساب سے صرف کراس نہیں لے رہے، ایک تو موسم نہیں ہے اس لیے میں اسے کراس نہیں کروا رہا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پٹ ابھی 4 دانت ہو رہی ہے،
تو اس کو ابھی ہم کراس نہیں کروائیں گے، اس کو ہم کراس کروائیں گے انشاءاللہ جا کے مارچ اپریل میں، تو تب تک یہ انشاءاللہ 6 دانت ہو چکی ہوگی، امید ہے، یا ہونے والی ہوگی، تو یہ تقریباً 2 سال پوری ہو چکی ہوگی اس کی ایج، اور یہ اپنی ہائٹ اپنا باقی اسٹرکچر جو ہے وہ اچھا خاصا ڈیولپ کر چکی ہوگی، تو انشاءاللہ تب جب ہم اسے کراس کروائیں گے تو اس کی جو لائف ٹائم گروتھ ہے اس پہ بھی فرق پڑے گا، جانور اپنا سٹرکچر اچھا بنا جائے گا، اور یہاں تک کہ جو جانور اپنی ذرا عمر پوری کر کے کراس ہوتا ہے وہ آپ کو ہیلدی بچے دیتا ہے، اور اس کی اپنی جو عمر ہے وہ بھی بڑھتی ہے، اس کی جو لائف ٹائم ہے وہ بھی بڑھتا ہے، تو یہ کچھ فوائد ہیں، یہ کچھ طریقہ کار ہیں، یہ ایسے کھڑے کھڑے مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو میں نے شیئر کر دی ہیں، تو باقی اپنے جانوروں کا خیال رکھیں جی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔